اس ساری ایفرٹ میں یہ جو $3 بلین کی کاٹن کی بات کر رہے ہیں، اس میں صرف کوئی میرا اکیلے کا کام نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے، جس کو ہم ایک بڑا مرا ہوا ڈپارٹمنٹ کہتے تھے، اس کے ایک ایک بندے نے دن رات کام کیا، انکلوڈنگ ان کا سیکٹری ساؤ صاحب جو ہیں، انہوں نے، ایگریکلچر منسٹر نے. پلس اس ساری چیز میں ہمیں ایپٹما نے بہت سپورٹ کی. ان کے کنسلٹنٹ جو تھے وہ ہمیں رپورٹس بھیج رہے تھے کنٹینیوسلی. ان کے لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ گائیڈ کیا. اور لمز جو ایک نیا ادارہ بنا ہے، آرمی نے بنایا ہے، وہ ہمیں کنٹینیوسلی سیٹلائٹ کی تصویریں بھیج رہے تھے. وہ ہمیں ایڈوانس بتا رہے تھے کہ اب آپ کا یہ سفید سنڈی کا اٹیک یہاں پہ ہو گیا ہے، اس ضلع میں زیادہ ہو گیا ہے. وہ ہر دن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. پھر میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ جس ٹائم یہ بڑا میسو سکیل کا سفید مکھی کا اٹیک ہوا ہے، تو آرمی کے ہیلی کاپٹرز، آرمی کے ڈرونز موقع پہ پہنچے ہیں اور مسلسل 10-12 دن جن جن جگہوں پہ یہ حملہ ہوا تھا اس پہ اسپرے کرتے رہے. یہ ایسے ہی تھا ایک جیسے جنگی بنیادوں پہ آپ کام کر رہے تھے. اور اگر ہم وہ اس ٹائم وہ ایونٹ نہ کرتے تو ہماری فصل اور زیادہ نقصان ہو جاتی. آلریڈی ہمیں 2 ملین بیل تقریباً یا 1.5 ملین بیل کا نقصان ایک تو تھوڑا بہت اس حملے سے ہوا ہے، باقی جو ستلج میں سیلاب آیا ہے اس سے بھی ہمارا کافی نقصان ہوا ہے. تو اگر وہ تقریباً 1,00,000 ایکڑ ہمارا وہ ضائع ہو گیا، 70-80 ہزار تقریباً اس میں ستلج سے ضائع ہوا، تو اس میں خیر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، بے بس تھے. سیلاب تھا، جتنا بچانے کی کوشش کر سکتے تھے کیا. تو یہ جو ایفرٹ ہے یہ پوری ٹیم ایفرٹ ہے، اور جس میں سارے لوگ شامل ہیں. کسی اکیلے بندے کا کوئی کام نہیں ہے. لیکن یہ چیز ضرور ہے اس سے کہ اگر سارے مل کے ٹارگٹ لے کے کام کریں تو دنیا میں کوئی بھی چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں. $3 بلین ڈیفینیٹلی ایک ایڈیشنل پاکستان کے فارمر کے پاس آئے گا. اسی طرح پنجاب سے چاول پچھلے سال $1 بلین کا ایکسپورٹ ہوا تھا، اس سال $2 بلین کا ایکسپورٹ ہوگا. اب ہمارا اگلا ٹارگٹ، آلریڈی ویٹ پچھلے سال بڑی اچھی ہوئی تھی، اس سال بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ویٹ کا جو پر ایکڑ کاشت اس کی نکلے کسان کی وہ بہت اچھی نکلے. اس کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں. بیج والوں سے بھی بات کر رہے ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ سیڈ کا ہے، فارمر کا نہیں ہے. وہ تو بیچارہ جو اس کو ملتا ہے وہ لگا دیتا ہے. سیڈ کی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے. جو کر کے بھی لاتا ہے تو وہ اس کا سیڈ کی ریسرچ چوری ہو جاتی ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو سیڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ اپروولز میں پھنس جاتے ہیں کہ ان کو کئی سال وہ لگ جاتے ہیں. ہم نے آلریڈی پہلے بھی اناؤنس کیا ہے کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ سے سیڈ کی اپروول کرانی پڑتی، پھر 2 سال کا پروسیس تھا جو پنجاب میں کرانا پڑتا تھا کہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ٹائم لگاؤ، پتہ نہیں کتنا ٹائم وہاں لگے گا، اس کے بعد آپ پنجاب آ جاؤ. پنجاب میں 2 سال انہوں نے کہا تھا ٹائم ہے. 2 سال تو کہتے تھے منہ سے، کتنے سال میں ہوتی تھی یہ اللہ کو پتہ. ہم نے پنجاب سے سیڈ کی اپروول ختم کر دی ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ رجسٹر کرا لے وہ پنجاب میں اپنا بیج لا سکتا ہے. تاکہ یہ سسٹم ختم ہو، یہ چیزیں بلڈوز کرنی پڑیں گی تو آپ کا کسان کے پاس صحیح چیز پہنچے گی. صحیح چیز پہنچے گی تو آپ کی کاشت صحیح ہوگی. جیسے گور صاحب کہہ رہے ہیں یہ $6 بلین اور اسی زمین سے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو بیج اچھا دینا ہے، اس کی اسٹریٹجی اچھی بنانی ہے، اس کو ذریعہ ادویات جعلی نہ ملیں، صحیح ملیں. یہ ساری چیزیں جو کرنی پڑیں گی. تو جو ہمارے سے ممکن ہوا ہم نے کیا. سیڈ کے بعد اب ہمارا ایڈیبل آئل اور ویٹ اگلا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم اس میں بھی جو کاشت آ رہی ہے اس میں جو ممکن ہو سکا ہم سے کریں گے. آلریڈی ہم اس پہ میٹنگز کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں. ہمارے کمشنر ڈی جی خان بہاولپور ملتان نے دن رات کام کیا اس کے اوپر، کیونکہ اس علاقے میں سب سے زیادہ یہ کاشت ہوا تھا کپاس. جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی گور صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح بات ہے. ابھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس بالکل کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور میں ان سے بالکل کہوں گا کہ ابھی ہم نے ان سے بالکل پیسے نہیں لینے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لے کے پھر ضائع کرنے والی بات ہے. ابھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو پہلے تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ریسرچ آپ کی کر رہی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب 2 علیحدہ مسجدیں ہیں. اب پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس نے ایکچوئل ریسرچ کرنی. اس کے لیے تنویر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر لے گی.
اس کے بعد ہم اپنی پرپوزل SIFC میں بھیج رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی ان ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اڈاپٹ کیا جائے. اس میں ہم ایپٹما کو شامل کریں گے, باقی دنیا کی یونیورسٹیز کو شامل کریں گے, اور وہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے تاکہ ایکچوئل میں ریسرچ جو ریسرچ ہے ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, مگر یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جب تک یہ ریسرچ نہیں ہوئے گی, جب تک ہم اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک ہمارا پنجاب کا ہے, ایک سڑک پار کر کے ایگزیکٹلی وہی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. کام اگر کسی سے پوچھیں تو خیر ان کا اپنا اس میں جواب ہے, لیکن وہ جسٹیفائی نہیں ہے. تو ہمیں بالکل اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور تیسرا کیا چیز ہے, سوری, ہاں, تو اب وہ آج تنویر صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں ملتان میں ورلڈ کاٹن ڈے پہ. انہوں نے اب انسٹیٹیوٹ کے اوپر وہ بھی کمیٹی وہی سربراہی میں فیصلہ کرنے لگے ہیں, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ونس اگین, چاہے وہ ایگریکلچر منسٹر ہیں تنویر صاحب, چاہے وہ سیکٹری ہیں, چاہے پوری ٹیم ہے, انہوں نے کمال کا کام کیا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کرتا ہے, ان کے کسی بندے کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ایگریکلچر والوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں, کیونکہ کسی نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا. جو کسی کو سب سے برا محکمہ سمجھا جاتا تھا, ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تو آج ہم ان کے لیے اسپیشل پیکج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے سیکٹری فائنانس کام کر رہے ہیں, وہ اناؤنس کریں گے, اور دوسرا ان کو جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ سارے سالو کریں گے. تھینک یو.